فرعون منقورہ حرام مصر اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 12ویں صدی عیسوی میں ایک مسلمان حاکم نے غزہ کے مقام پر موجود 3 بڑی پیرامڈز کو گرانے کا منصوبہ بنایا اور توڑ پھوڑ کا کام سب سے چھوٹی پیرامڈ سے شروع کر دیا۔ یہ منصوبہ کئی ماہ جاری رہا، مگر یہ عمارت اتنی مضبوط ثابت ہوئی کہ مسلمان حاکم کو اس کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے اور پیرامڈز کی تباہی کے اس منصوبے کو ترک کر دیا گیا۔ یوں ایک چھوٹی پیرامڈ نے وہاں کھڑی سب تاریخی عمارات کو بربادی سے بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ تینوں عظیم اہرام ہمارے سامنے موجود ہیں۔ غزہ کے مقام پر موجود یہ چھوٹی پیرامڈ تھی فرعون منقورہ کی، اور اسے توڑنے کا حکم دینے والا مسلمان حکمران تھا سلطان العزیز عثمان، مشہور مسلمان فاتح جنرل سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون منقورہ، اس کی پیرامڈ اور اس سے جڑے سلطان العزیز عثمان کے تاریخی واقعے کی تفصیل بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، مصر میں غزہ کے مقام پر موجود 3 عظیم پیرامڈز کو دی گریٹ پیرامڈز کہا جاتا ہے۔ اردو میں انہیں اہرام مصر کہتے ہیں۔ یہ اہرام دراصل بڑے مقبرے ہیں جنہیں فرعون اپنی آخری آرامگاہ کے طور پر بنواتے تھے۔ سب سے مشہور دی گریٹ پیرامڈز کو آج سے 4500 برس قبل مصر کے چوتھے شاہی خاندان کے فرعونوں کی جانب سے تعمیر کرایا گیا تھا۔ ان 3 عظیم پیرامڈز کے خالق 3 فرعون تھے جو رشتے میں باپ، بیٹا اور پوتا تھے۔ سب سے بڑی پیرامڈ کو فرعون خوفو نے تعمیر کرایا، اس سے چھوٹی اس کے بیٹے فرعون خافرے نے، جبکہ سب سے چھوٹی کو خافرے کے بیٹے منقورہ نے بنوایا تھا۔ آخر منقورہ کب تخت نشین ہوا تھا؟ تاریخ دانوں کے مطابق منقورہ اپنے والد فرعون خافرے کے انتقال کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ بعض مورخین کا دعویٰ ہے کہ فرعون خافرے کی موت کے بعد شاہی خاندان میں نئے فرعون کے لیے لڑائی ہوئی تھی۔ جب فرعون خافرے کے جانے سے بادشاہ کا عہدہ خالی ہوا تو اس کے بھائی ڈی جے ڈفر کے باقا نامی بیٹے نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، تاہم وہ 1 برس بھی حکومت نہ کر سکا کیونکہ خافرے کا بیٹا منقورہ اس سے اقتدار چھیننے میں کامیاب ہو گیا۔ منقورہ کی حکمرانی کا دور 2504 قبل مسیح سے 2532 قبل مسیح بتایا جاتا ہے، یعنی 28 برس۔ بعض قدیم روایات کے مطابق منقورہ نے 18 برس حکومت کی تھی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد منقورہ نے اپنے باپ دادا کی روایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے غزہ کے مقام پر اپنی پیرامڈ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں وہاں پہلے سے موجود 2 بڑی پیرامڈز کے ساتھ ایک اور کا اضافہ ہو گیا اور 3 عظیم پیرامڈز کا سیٹ مکمل ہو گیا۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ منقورہ کی پیرامڈز دیگر پیرامڈز سے مختلف کیسے ہے۔ یہ 3 عظیم پیرامڈز میں سب سے چھوٹی ہے۔ جب 4500 برس قبل یہ مکمل ہوئی تو اس وقت اس کی اونچائی 215 فٹ تھی۔ دوسری جانب منقورہ کے دادا خوفو کی عظیم پیرامڈ کی اصل اونچائی 481 فٹ، جبکہ اس کے والد خافرے کی پیرامڈ کی اصل اونچائی 471 فٹ تھی۔ 45 صدیاں گزرنے کے بعد منقورہ کی پیرامڈ کی اونچائی کم ہو کر 204 فٹ رہ گئی ہے، جبکہ اس کے دادا خوفو کی عظیم پیرامڈ کی اونچائی 455 فٹ رہ گئی۔ فرعون منقورہ کی پیرامڈ میں ایسے پتھر استعمال کیے گئے ہیں جو غزہ سے لگ بھگ 800 کلومیٹر دور سے لائے گئے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق ان بڑے پتھروں کو پیرامڈ کی تعمیر کے مقام تک دریا نیل کی مدد سے لایا گیا ہوگا۔ غزہ کے مقام پر موجود دیگر 2 بڑی پیرامڈز کی طرح منقورہ کی پیرامڈ کے ساتھ بھی 2 مندر بنائے گئے ہیں۔ ایک مندر جنازہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تھا، جبکہ دوسرے میں لاش کو ممی بنا کر محفوظ کرنے کا کام سر انجام دیا جاتا تھا۔ ان مندروں کی بنیاد میں ایسے بڑے پتھر استعمال کیے گئے ہیں جن کا وزن 220 ٹن تک ہے۔ مندروں کے علاوہ فرعون منقورہ کی جانب سے اپنی 3 بیویوں کے لیے 3 چھوٹی پیرامڈز بھی تعمیر کرائی گئی ہیں، لیکن ان میں صرف ایک کی تعمیر مکمل ہے جبکہ باقی 2 نامکمل ہیں۔ منقورہ کی پیرامڈ کے ساتھ مکمل کی جانے والی چھوٹی پیرامڈ کی اصل اونچائی 93 فٹ تھی، جبکہ اس کی بنیاد کا رقبہ 144 فٹ تھا۔ بریٹانیکا پر دستیاب معلومات کے مطابق فرعون منقورہ اپنی زندگی میں اپنی پیرامڈ اور اس کے ساتھ بنائے گئے بندروں پر کام مکمل نہیں کرا سکا تھا۔ ان کی تکمیل کا کام اس کے بعد تخت پر بیٹھنے والے فرعون شیپسس کیف نے سر انجام دیا تھا۔ چلیں اب آپ کو منقورہ کی پیرامڈ سے جڑا وہ تاریخی قصہ سناتے ہیں جس کا تعلق سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے سلطان العزیز عثمان سے ہے۔ دوستو، فرعون منقورہ کی پیرامڈ کے شمالی طرف ایک بڑا سوراخ ہے۔ یہ کوئی ایسا سوراخ نہیں جو پیرامڈ ڈیزائن کرنے والوں نے چھوڑا تھا، بلکہ اس کا تعلق 12ویں صدی عیسوی سے ہے، یعنی یہ پیرامڈ کی تعمیر کے 3700 برس بعد کا سوراخ ہے۔ مورخین کے مطابق اس سوراخ کا تعلق مشہور مسلمان حکمران سلطان صلاح الدین
ایوبی کے بیٹے سلطان العزیز عثمان کی حکومت سے ہے۔ دوستو 1170 کے لگ بھگ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد 1193 میں اس کا بیٹا العزیز عثمان مصر کا سلطان بن گیا تھا۔ بادشاہت ملنے کے 3 برس بعد یعنی 1196 میں سلطان العزیز عثمان نے اہرام مصر یعنی دا گریٹ پیرامڈز آف گیزا کو توڑنے کے منصوبے کی منظوری دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کے تحت ایک ایک کر کے سب اہراموں کو توڑا جانا تھا۔ سلطان العزیز عثمان کی حکومت نے اس کام کے لیے بہت سے کاریگر، مزدور، زوری سامان اور ریاستی وسائل مختص کر دیے۔ توڑ پھوڑ کا آغاز فرعون منکورہ کی سب سے چھوٹی پیرامڈ سے کیا گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق العزیز کی حکومت کی جانب سے تعینات کردہ کاریگروں اور مزدوروں نے منکورہ کی پیرامڈ کو توڑنے کے لیے سخت محنت کی، لیکن پیرامڈ جن پتھروں سے بنائی گئی تھی وہ بہت بڑے تھے، جنہیں توڑنا انتہائی محنت طلب کام تھا۔ اس کام پر تعینات کاریگر ہر روز صرف 1 یا 2 پتھر ہی توڑ پاتے تھے۔ سرکاری سرپرستی پر منکورہ کی پیرامڈ توڑنے کا یہ کام مسلسل 8 ماہ جاری رہا۔ 8 ماہ میں سلطان کی حکومت کو بہت زیادہ اخراجات کے بعد پیرامڈ کا ایک معمولی حصہ توڑنے میں کامیابی ملی۔ 215 فٹ بلند پیرامڈ میں ایک معمولی شگاف۔ سلطان العزیز عثمان کو احساس ہو گیا کہ اہرام کو توڑنا انتہائی مشقت طلب کام ہوگا۔ 8 ماہ میں سلطان کی حکومت کو بہت زیادہ اخراجات کے بعد پیرامڈ کا ایک معمولی حصہ توڑنے میں کامیابی ملی۔ 215 فٹ بلند پیرامڈ میں سے ایک معمولی شگاف۔ سلطان العزیز عثمان کو احساس ہو گیا کہ اہرام کو توڑنا انتہائی مشقت طلب کام ہوگا، جس پر اتنی دولت اور وقت لگ سکتا ہے جتنا اس کی تعمیر پر لگا ہوگا۔ یعنی یہ مہینوں کا نہیں، چند برسوں کا نہیں، بلکہ کئی دہائیوں کا کام تھا۔ جب گیزا کی اس چھوٹی پیرامڈ کی توڑ پھوڑ اتنی کٹھن ثابت ہوئی تو اس سے بڑی 2 پیرامڈز کو گرانے کا سوچنا بھی بیوقوفی تھی۔ سلطان کو لگا یہ کام کم از کم اس کی زندگی میں ہونا ناممکن ہے۔ اس تلخ احساس کے بعد ان بڑی تعمیرات کو ڈھانے کے آپریشن کو بند کر دیا گیا۔ العزیز عثمان کو تمام ریاستی وسائل کے باوجود جو کامیابی ملی وہ آج بھی اس پیرامڈ پر ایک عمودی سوراخ کی شکل میں موجود ہے۔ یوں فرعون منکورہ کی پیرامڈ کی بے مثال مضبوطی نے خوفو اور خافرے کی پیرامڈز کو بھی تباہی سے بچا لیا۔ اہرام پر پڑنے والے شگاف در حقیقت سلطان العزیز کے ارادوں پر شگاف تھا۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ سلطان العزیز اہرام مصر کو کیوں توڑنا چاہتا تھا؟ سلطان العزیز کے ارادوں سے متعلق تاریخ دانوں کی جانب سے مختلف آراء پیش کی جاتی ہیں۔ بیشتر مورخین سلطان العزیز کے اس فیصلے کی وجہ اس کے مذہبی نظریات کو قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سلطان العزیز ایک انتہائی مذہبی انسان تھا جو بت پرستی کے خلاف تھا اور ان پیرامڈز کے وجود کو خلاف اسلام سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فرعونوں کی ان نشانیوں کو مٹانا چاہتا تھا۔ تاہم تاریخ پر لکھنے والی ویب سائٹ دی کلیکٹر کی جانب سے شائع کیے جانے والے ایک آرٹیکل میں سلطان العزیز کے اس فیصلے کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ مذہبی نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہیں۔ اس آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ سلطان نے فرعون منکورہ کی پیرامڈ سے خزانے کے حصول کے لیے اسے توڑنے کے پروجیکٹ کی منظوری دے دی تھی۔ اس نقطہ نظر کو اپنانے والوں کا موقف ہے کہ چونکہ قدیم مصر کے لوگوں بالخصوص فرعون اور شاہی افراد کی تدفین کے وقت ان کے ہمراہ بھاری خزانہ اور قیمتی اشیاء رکھی جاتی تھی، اس لیے سلطان العزیز نے اس خزانے کی کھوج اور حصول کے لیے پیرامڈز توڑنے کی منظوری دے دی تھی۔ چند سکالرز ایسے ہیں جو اس بارے میں تیسرے نقطہ نظر کے حامی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سلطان العزیز عثمان کو مصر میں اپنے تعمیراتی منصوبوں کے لیے پتھروں کی ضرورت تھی، جس کے لیے گیزا کے مقام پر موجود پیرامڈز اہم ذریعہ تھی، کیونکہ ان میں قیمتی اور بہترین پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ان ریسرچرز کا موقف ہے کہ سلطان نے ان تیار شدہ پتھروں کو حاصل کرنے کے لیے پیرامڈ توڑنے کے منصوبے کی منظوری دے دی تھی اور یہ کام منکورہ کی پیرامڈ سے شروع کیا گیا۔ تاہم جب یہ کام انتہائی کٹھن اور لگ بھگ ناممکن ثابت ہوا تو اسے ترک کرنا پڑا۔ بہرحال اہرام مصر کو ڈھانے کے اس منصوبے کی جو بھی وجوہات ہوں، اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ قدیم مصر کے زمانے کے لوگ فن تعمیر میں بہت زیادہ مہارت اور ہنر حاصل کر چکے تھے۔ ان کی تعمیرات اس قدر مضبوط اور معیاری تھی کہ 2500 قبل مسیح میں تعمیر کی جانے والی ایک پیرامڈ کو 1196 کا ایک طاقتور حکمران تمام تر وسائل کے ساتھ توڑنے میں ناکام رہا۔ دوستو، یہ تھی فرعون منکورہ، اس کی پیرامڈ اور اس سے منسلک سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے کی کہانی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔